بے نظرک میرے پاس آ، میں تجھے بتاتا ہوں. یہ ہے راہ جاتا سوال اپنی طرف متوجہ کر لینا. آج تو یہ ہے نا سب ایسے موقع پہ چپ سرکار بن جاتے ہیں کیونکہ جڑا بولے ہوا کنڈا کھولے. آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھا کہ دیکھو مولا علی کے بیٹے کا علم، شان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھ سے پوچھو. اور وہ بڑا کھمچر تھا، اگر کھمچر کا پتہ نہیں تو کھڑ پینچ تھا، اگر کھڑ پینچ بھی نہیں ہے تو گرو گھنٹال تھا یا پھر دھرتی دھکیل سنگھ تھا اپنے مسلک میں بنا ہوا. تو وہ کہتا ہے لستو ایاک اسألو، میں نے آپ سے نہیں پوچھا. یہ اس طرح کے بھی مناظر ہوتے ہیں. اب اگر تو علم کا متلاشی ہے تو وہ تجھے بلا رہے ہیں، کہتا نہیں میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں، میں کیوں آؤں آپ کے پاس، میں نے تو ابن عباس سے پوچھا ہے، میں نے ان سے جواب لینا ہے. جس وقت اس نے یہ کہا قال ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے یا ابن الازرق انہو من اہل بیت النبوہ، تجھے پتہ نہیں تجھے بلایا کس نے ہے. انہو من اہل بیت النبوہ وہم ورثۃ العلم، کہا یہ ہیں اہل بیت نبوت، ان کو ورثے میں فدق نہیں سرکار نے علم دیا ہے. کہا شکر کر، اتنی بڑی علمی شخصیت نے تجھے قبول کر لیا ہے کہ تو سوال کرے. مجھ سے بڑے عالم ہیں، تو ان سے پوچھ. انہو من اہل بیت النبوہ وہم ورثۃ العلم فاقبل نافع نحو الحسین. اور یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ادب ہے کہ آپ نے یعنی جو مقام علمی تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اپنی طرف سے اس کا اعتراف کرتے ہوئے سائل کو ادھر متوجہ کیا کہ تم وہاں حاضر خدمت ہو جاؤ. اب وہ متوجہ ہوا. فقال لہ الحسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا نافع. اب سوال تو سنا ہوا تھا، جواب دینے سے پہلے ایک تمہید بتائی، اور وہ تمہید بھی اصول فقہ کے لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت کے اصول کا حصہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت فقی اور اصولی یہ حوالہ ہے. آپ نے فرمایا یا نافع ان من وضع دینہ علی القیاس لم یزل الدہر فی الالتباس. کہا جو اپنے دین کی بنیاد قیاس پہ رکھے، آئی تھنک، یہ میری سوچ ہے، پرسنل تھاٹس ہیں، کہا جو دین کی بنیاد قیاس پہ رکھے. یہ کون سا قیاس؟ اول من قاس ابلیس، مذموم قیاس جو کہ نص کے مقابلے میں ہو. آپ نے فرمایا جو دین کی بنیاد کہ میں وہ مانوں گا جس کو میری عقل مانے گی ورنہ میں نہیں مانتا. فرمایا لم یزل الدہر فی الالتباس، وہ ساری زندگی شک میں ہی رہتا ہے، کبھی اس کو یقین نہیں ملتا، اس کو اپنے ہونے میں بھی شک ہی رہتا ہے، اور اس میں کہ اسے شک ہے اس میں بھی اسے شک ہی رہتا ہے. تو کہا ذرا جواب سننا ہے تو تیاری کرو اپنی، میں تمہیں جواب بتانے لگا ہوں. اور ایسے ہی آپ نے چند جملے اور بھی بولے، میں اختصار کے لیے ان کو چھوڑ رہا ہوں. اب وہ بولنے کے بعد آپ نے فرمایا یا ابن الازرق، اے ابن ازرق، کیا خوب ہے، ایک ایک جملہ گھنٹوں بحث کا مستحق ہے، اور اتنی روشنی ہے علماء کے لیے، فقہاء کے لیے. فرمایا پہلا جملہ آصف الہی بما وصف بہ نفسہ، میں رب کی وہی شان بیان کرتا ہوں جو رب نے خود اپنی شان بیان کی ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ادب ہے کہ ہم ہوتے کون ہیں کہ اللہ کی ذات کا اپنے لفظوں میں تعارف کروائیں.
آپ نے یہ رستہ بتایا کہ جو اس نے خود اپنا تعارف کروا رکھا ہے میں اس لحاظ سے تعارف کرواتا ہوں، اور ساتھ کہا وَأُعَرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ، میں اللہ کی پہچان اس سے کرواؤں گا ان لفظوں سے جن لفظوں سے رب نے خود اپنی پہچان کرائی ہے۔ یہاں بھی آج کتنے بابے بے غسلے یا سالانہ غسل کرنے والے عارف بنے ہوئے ہیں کہ ہم معرفت والے ہیں، ہم معرفت والے ہیں، اور ان کالے لفظوں کے اندر معرفت نہیں، معرفت ہمیں پتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو انہی لفظوں سے معرفت بتائی کہ میں اللہ کی پہچان قرآن و سنت سے، ان لفظوں سے جن سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حدیث قدسی سے اور خود آیات میں جو معرفت ہے میں وہ بتاتا ہوں۔ آگے لا یدرک بالحواس، اگر تو چاہے نا کہ تیری آنکھ سے پتہ چل جائے کہ رب کیسا ہے، تیری قوت لامسہ، چھونے کی قوت، سونگنے کی قوت، سننے کی قوت، یہ قوتیں جو 5 تیرے پاس حواس ظاہرہ کی ہیں، ان کے ذریعے تجھے پتہ چل جائے، فرمایا پھر بس کر لا یدرک بالحواس، وہ ذات ہی ایسی ہے کہ ہمارے 5 سینسز حواس 5 سے کہیں بلند اس کی شان ہے۔ ہمارے پاس ایسے سورسز نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اس کو پہچان سکیں۔ اور ساتھ کہا ولا یقاس بالناس، یہ بھی بہت بڑا سبق ہے توحید بیان کرنے کے لیے۔ ولا یقاس بالناس، کہا ابن ازرق تو دیکھتا ہے اپنے آپ کو، تو دیکھتا ہے لوگوں کو، تو دیکھتا ہے عام انسانوں کو، اور انسانوں کو دیکھ کے پھر تو سمجھنا چاہتا ہے کہ بندہ سنتا ہے تو مولا کیسا سنتا ہے، بندہ دیکھتا ہے تو اللہ کیسے دیکھتا ہے۔ یہ تو جو ادراک لوگوں پر قیاس کر کے رب کی شان پہچاننا چاہتا ہے، تو یہ بھی دروازہ بند ہے، لوگوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یقاس بالناس۔ تیسرے نمبر پر قریب غیر ملتصق، فرمایا ہے شاہ رگ سے بھی قریب، مگر کوئی چیز اس کو مس نہیں کر سکتی، یعنی اس کی ذات کیونکہ جسم سے پاک ہے، اس کے قرب میں التصاق نہیں، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا، کیونکہ یہ چیزیں التصاق والی جسمانیت میں ہوتی ہیں اور وہ جسم سے پاک ہے، اس کے باوجود کہ التصاق نہیں، یقیناً وہ قریب ہے۔ وبعید غیر منتقص، کہا وہ دور ہے مگر ایسی دوری کہ جس میں نقص نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہر لفظ میں بڑی لمبی بحث ہے، ہم دور ہیں کسی سے اس میں نقص ہے، دور ہیں لہذا پہنچنے میں وقت لگے گا، دور ہیں اس لیے جان نہیں سکے کہ ہوا کیا ہے، ہم دور تھے ہمیں خبر نہیں ملی، ہم محتاج تھے کہ کوئی بتاتا تو پھر ہم پہنچتے، سواری ہوتی تو پھر آتے، اطلاع ہوتی تو پھر آتے، اگر صحت مند ہوتے تو پھر آتے، اگر مصروف نہ ہوتے تو پھر آتے۔ تو میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ بعید بھی ہے مگر ان سارے عیبوں سے پاک ہے، بعید ہو کے بھی قرب والی ساری برکتیں اور ساری قدرتیں قوتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یوحد ولا یبعد، یہ جو معقولات میں اور علم کلام میں ہم توحید پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بعد والے علماء نے سب کچھ تیار کیا ہے، اب امام حسین کی حسینیت بول رہی ہے، جو یہاں لکھا ہے توحید کا خطبہ یہ بھی ہر عالم کو دینا چاہیے
کہ لوگوں میں تمہیں حسینی توحید سنانے لگا ہوں۔ یوحد، اسے ایک تو کہا جاتا ہے کہ وہ واحد ہے، اس کی توحید ہے، لیکن لا یبعد، اس کے اجزاء نہیں ہیں، اس کے ٹکڑے نہیں ہیں، چونکہ اجزاء اور ٹکڑے ہونا جسم کا تقاضا ہے، اور جو جسم ہو وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے، اور جو فانی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ پھر پلٹ کے آتے ہیں معروف بالآیات، کہا اسے جاننا ہے تو آیات پڑھو، اسے جاننا ہے تو کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیاں دیکھو۔ موصوف بالعلامات، دیکھو نا یہ صوفی تصوف جو صحیح تصوف ہے کتنا پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کے یہ الفاظ عارف کھڑی اپنی زبان میں کیسے بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں وحدہ لا شریک الہی صفتہ نال سنجاپے، وحدہ لا شریک الہی صفتہ نال سنجاپے، یعنی ویسے نہیں اس کا پتہ چلتا، اس کی صفات دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو کتنا پرانا فلسفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا اور کھڑی شریف تک پہنچا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے موصوف بالعلامات لا الہ الا هو الکبیر المتعال۔ اب یہ میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں۔ جب آپ نے توحید پڑھائی فبکا ابن الازرق، ابن ازرق رو پڑا، تو یہاں پر رو پڑا خارجی ابن ازرق رو پڑا، کہتا ہے یا حسین، خارجی کہتا ہے یا حسین ما احسن کلام، کیا انداز ہے، کیا علم ہے، کیا خوبصورت آپ نے توحید بیان کی۔ بخیل بڑا بنا ہوا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے سامنے بالآخر بخل دم توڑ گیا، اور یہ اسے کہنا پڑا۔ اب جس وقت وہ اپنے لیول پہ آ چکا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھائی کی اس پر، اور یہ بھی اصول مناظرہ بیان کیا کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ اب چڑھائی کرتے ہوئے آپ نے اس پہ سوال کیا، آپ کہتے ہیں فقال له الحسین بلغنی انک تشہد علی ابی ولا اخی بالکفر وعلی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میرے ابا جان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معاذ اللہ تکفیر کرتے ہو، انہیں تم کافر کہتے ہو، میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی معاذ اللہ تم تکفیر کرتے ہو اور میری بھی کرتے ہو۔ پھر حوصلہ دیکھیں امام حسین کا، یعنی اتنا بڑا دشمن جس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، پھر بھی آتے ہوئے اس کو دو گالیاں دے کے فارغ نہیں کیا، علم کے جام بھر بھر کے پلائے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو مسئلہ تھا ادھر سے صرف نظر بھی نہیں کیا کہ کہتا ہے تو کہتا پھرے۔ آپ نے فرمایا اب شکنجے میں آیا ہے، کیوں کہتا ہے تو، کیوں تم نے کفر کا فتویٰ لگایا؟ اب اس نے جواب دیا، جواب کیا تھا؟ سب گول مول تھا، یعنی ایک پھنسا ہوا بندہ اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سے حق منوانا چاہتے تھے۔ فقال له الحسین انی سائلک عن مسئلہ، اب میں تجھ سے مسئلہ پوچھتا ہوں۔ قال سل، اس نے کہا پوچھو۔ فسألہ عن هذه الآیہ، آپ نے اس آیت کا مسئلہ پوچھا جو آگے آ رہی ہے 16ویں پارے کی آغاز میں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ دیوار تھی دو یتیموں کی شہر کے اندر اور گرنا چاہتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی طرف سے اس دیوار کے لحاظ سے
اس کو سیدھا کر دیا گیا۔ جب دیوار کو سیدھا کیا تو آپ نے پوچھا کون تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہوا، کیوں دیوار کی حفاظت کی گئی؟ جو بتایا گیا کہ یہ بچے جو ہیں فکانہ ابوہما صالحا، ان کے ابا جی صالح تھے اور ان کا خزانہ دیوار میں ہے، اور اگر یہ دیوار گر گئی تو چھوٹے ہوتے ہوئے گری تو خزانہ لٹ جائے گا، بڑے ہو جائیں تو خزانہ بچے بالغ ہونے کے بعد لیں۔ چونکہ اس صالح بندے کے بچے ہیں تو ان کے لحاظ سے ان کے ابا جان کو سامنے رکھا جائے گا۔ یہ پوچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا رویہ اپنایا تھا، بیس کیا تھی؟ اللہ کے دو پیغمبروں نے یہ اہتمام کیوں کیا تھا؟ کس بنیاد پر ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا گیا؟ تو جواب میں اس نے کہا، ابن ازرق نے، من حافظ فی الغلامین، امام حسین کہنے لگے تو اس نے کہا ابو ہوما، یہ سب کچھ ان کے ذاتی وجہ سے نہیں ہوا، ان کے ابا جی کی وجہ سے ہوا، ان کی ابا جی کی وجہ سے ہوا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، یعنی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ پہلے تو ان کے خادم تھے اور بعد میں اکٹھے ہو کر خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چل رہے تھے اور سوالات پر پابندی تھی لیکن پھر بھی سوالات ہو رہے تھے، یہ اس موقع کے اندر کان ابوہما صالحا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب مجھے بتاؤ، فَأَبُوهُمَا خَيْرٌ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو یتیم جو تھے ان کے نیک باپ کا بڑا مقام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے؟ تو خارجی کہنے لگا، اب فرار کا رستہ نہیں تھا، کہنے لگا قد انبا اللہ تعالی انکم قوم خاسمون، قسمت میں بدبختی تھی اور بالآخر لاجواب ہونے پر بھی تانا امام حسین کو دے رہا تھا کہ تم تو جھگڑالو قوم ہو، یہ تم نے کب بس کرنی ہے، بند کرنی ہے گفتگو؟ تو اس بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے استدلالات قرآن پر مشتمل ہیں، اور آج ان سے تعلق کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کا علم دیں، ان کے نظام اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی، اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی جان اسلام کے لیے پیش کی، ہم اس اسلام کے نظام کے لیے، پیغام کے لیے اپنا دن رات وقف کریں۔ اللہ تعالی